بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اسپرچولی اورا کیا ہوتا ہے اور اللہ کی قربت کو پانے کے لیے کسی خدا شناس انسان کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ آج ان موضوعات کو بڑے عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، تو سب سے پہلے ہم اپنے پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ذات کی نفی کرنا چاہتے ہیں تو ذات کی نفی سے پہلے آپ کو اپنی صفات کی نفی کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو انتہائی مثبت شخص ہو، کیونکہ آپ کے اندر جو صفات ہے وہ منفی صفات بھی موجود ہیں۔ آپ نے اپنی منفی صفات کو ختم کر کے آپ نے اپنے اندر پازیٹیو مثبت صفات کو لانا ہے، جن کو ہم صفات الہیہ بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ جو کامل و مکمل شیخ ہوتا ہے اس کے ارد گرد ایک بہت ہی پازیٹیو فیلڈ ہوتی ہے، وہ بہت مثبت ہوتا ہے۔ اب آج کے دور کی سائنس بھی یہ چیز پروو کر چکی ہے کہ ہر انسان کے ارد گرد ایک اورا ہے، ایک اورا ہوتا ہے، ایک فیلڈ ہوتی ہے جو کہ اس کے معاملات کو بتاتی ہے کہ یہ شخص کیسا ہے۔ جس کا اورا جتنا زیادہ مضبوط اور پازیٹیو ہوگا، وہ شخص بھی اتنا ہی مضبوط، پازیٹیو اور لوگوں پر اثر انداز ہونے والا ہوگا، اور جس کا اورا جتنا زیادہ ڈیمیج ہوگا وہ اتنا ہی منفی اور معاشرے کے لیے ایک برا انسان ہوگا۔ اب آپ کے اورا کی جو فیلڈ ہے وہ دنیاوی معاملات میں کھوئے رہنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے ڈیمیج ہوتی ہے، تو پھر آپ کسی کامل و مکمل شیخ کی صحبت اختیار کرتے ہیں جس کا اورا بہت مثبت ہوتا ہے، تو اس کے اورا میں جا کر آپ اپنے اورا کی ڈیمیج جگہوں کو پہچانتے ہیں اور آپ آگاہ ہو جاتے ہیں، اچھا ابھی تو میرے اورا کے اندر بہت زیادہ سوراخ ہے، ابھی تو مجھے اپنے اورا کو بہت زیادہ درست کرنے کی ضرورت ہے، ابھی میں نے اپنے اوپر بہت کام کرنا ہے۔ لہٰذا آپ جتنے بھی کسی مثبت انسان کے پاس جا کے بیٹھیں گے، آپ کے شیخ کا اورا جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ اپنے اورا کے ڈیمیج حصوں کو دیکھ سکیں گے، آپ اپنے اندر موجود اتنی زیادہ خامیوں کو دیکھیں گے، آپ اتنے ہی زیادہ اپنے اورا میں موجود سوراخوں کو دیکھ پائیں گے، اور پھر ذکر فکر اور اپنے شیخ کی صحبت اور ان کی طرف سے ملنے والی مثبت سوچ اور توجہ سے آپ اپنے اورا کو درست کر پائیں گے۔ اسی کو اسپرچولی ہیلنگ کہا جاتا ہے۔ اب ان معاملات کو سمجھنے کے لیے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خاص کے اندر چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اس میں ہے دونوں ہی مومن، لیکن ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ بنے گا۔ جس مومن کا اورا زیادہ مضبوط اور بہتر ہوگا وہ دوسرے شخص کے لیے، دوسرے مومن کے لیے آئینہ بن جائے گا۔ اس کے پازیٹیو اورا کے ذریعے سے وہ اپنے اورا کے اندر موجود سوراخوں کو، خامیوں کو دیکھے گا اور ان کو درست کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو اپنا شیخ بنا لیتا ہے جو خود آئینے کے مقام پر نہیں ہے، تو کیا اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ جی بالکل۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو اپنا شیخ بناتا ہے جو خود آئینے کے مقام پر نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس شخص کا اپنا اورا ہی ڈیمیج ہے، ابھی اس کا اپنا اورا اتنا پازیٹیو نہیں ہوا کہ وہ دوسرے کے اورا کو پازیٹیو کرے، ابھی اس کو اپنے اورا پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس کے پاس بھی جو جا کر بیٹھے گا، جو خود اس کے پاس جائے گا، اس سے اپنی ذات میں تبدیلی لانا چاہے گا یا پازیٹیوٹی لانا چاہے گا، تو کسی صورت اپنی ذات میں پازیٹیوٹی نہیں لا پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اورا ڈیمیج ہے، آپ کا بھی اورا ڈیمیج ہے، لہٰذا ایک ڈیمیج اورا دوسرے ڈیمیج اورا کو کبھی بھی درست نہیں کر سکتا۔ اب ایک اور بھی بات یہاں پر کہ کیا کسی ایسے شخص کی بیعت کی جا سکتی ہے، کسی ایسے شخص کو اپنا شیخ بنایا جا سکتا ہے
جو اس دنیا سے چلا گیا ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مقصدیت آپ نے اپنے اورا کو درست کرنا ہے، اپنے ارد گرد جو آپ کی فیلڈ ہے اس کو پازیٹیو اور مثبت اور بہتر کرنا ہے، تاکہ آپ معاشرے کے اندر ایک اچھے انسان بنے اور آپ کے معاشرے کے اوپر ایک اچھے ایفیکٹ جائے۔ اب آپ کی اتنی رسائی ہی نہیں کہ آپ کسی ایسے اللہ والے تک رسائی کریں جو اس دنیا سے چلا گیا، اس کا اورا بہت زیادہ پازیٹیو ہے لیکن وہ اللہ کی قربتوں میں ہے۔ اب آپ کی اتنی رسائی نہیں، آپ کی روح کی اتنی رسائی نہیں کہ آپ اپنے اس عالم سے نکل سکیں، آپ اس عالم میں ناسوت سے نکل کر دوسرے عالمین میں جا کر وہاں سے اپنے اورا کو درست کرنے کی کوشش کریں، یہ ممکن نہیں۔ ہاں، اس سے یہ ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے اللہ والے سے جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس سے کس طریقے سے آپ اپنے اورا کو درست کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کو عالم ناسوت میں، اس دنیا میں کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی جو آپ کے اورا کو پازیٹیو کرنے میں آپ کی مدد کرے۔ جب آپ کا اورا پازیٹیو ہو جائے گا تو پھر آپ کی روح کی رسائی بھی دوسرے عالمین تک ہوگی، اور آپ کو پھر مزید اپنے اس اورا کے اندر نکھار اور اس کی جو ورتھ ہے اس کو بڑھانے میں مدد مل جائے گی۔ کہ کسی بھی شخص کو اللہ کی قربت پانے کے لیے کسی خدا شناس انسان کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص راہ حق کا مسافر بنتا ہے تو اس کو اپنی صفات اور ذات کی نفی کرنا ضروری ہوتی ہے۔ سالک جب بھی راہ سلوک پر آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی صفات چھوڑتا ہے اور صفات الہیہ کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا وہ اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک اچھا انسان بننے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، ہر بری اور نفسانی خواہش کو چھوڑ کر خود کو اللہ کے سپرد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر اس سب میں ابھی بھی اس کی اپنی ذات موجود ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وہ اپنی صفات کو چھوڑتا جاتا ہے تو اس کی منازل طے ہوتی جاتی ہیں اور اللہ کا کرم شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا کرم کیا ہوتا ہے کہ مخلوق خدا اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اس کو حال اور کیفیات نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ نفس اپنی سب سے بڑی چال چلتا ہے، وہ یہ کہ اس کو تمام ان ملنے والی حال، کیفیات اور مشاہدات پر متکبر کرتا ہے، اس کی ذات میں تکبر کو لانا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ چاہ کے بھی اس تکبر میں سے نکل نہیں پاتا، کیونکہ یہ تمام چیزیں اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اس کو اپنی ذات کا حصہ ہی سمجھنے لگ جاتا ہے اور اس کو اپنی ذاتی ایفرٹ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ معاملہ ہوتا ہے کہ نفس اس کو کہتا ہے کہ تم بہت بڑے برگزیدہ بزرگ بن گئے ہو۔ اب ان معاملات کی نفی کرنے کے لیے اس کو کسی شیخ، کسی اللہ والے، کسی خدا شناس انسان کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے ملنے والے ہر کرم کو اپنے شیخ کے ساتھ منسوب کرنا شروع کر دے، کہ اس تک جو بھی کرم پہنچے وہ اس کو اپنے شیخ کی بدولت خود تک پہنچنے کی دلیل سمجھے، حالانکہ یہ تمام کرم اللہ سے محبت اور عشق کی بدولت اس کو نصیب ہو رہا ہے، مگر اپنے نفس اور اپنی ذات کی نفی کے لیے اس کو شیخ سے منسوب کرنے سے ہی نفس کے اندر جو تکبر اور غرور جنم لے رہا ہے وہ تبھی ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی ایسے اللہ والے کو بھی شیخ بنایا جا سکتا ہے کہ جو اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہو، اس دنیا سے جا چکا ہو؟ کیونکہ اپنی ذات کی نفی ہی کرنا مقصود ہے نا، اپنی ذات کو مٹانا ہی مقصود ہے، چیزوں کو اس کی ذات سے منسوب کرنا ہی مقصود ہے، تو کیوں نہ پھر کسی ایسے اللہ والے کو ہم اپنا شیخ بنا لیں کہ جو اس دنیا سے پردہ کر چکا ہو۔ اس کے متعلق اب سنیے، سمجھیے گا، کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسا اللہ والا جو اس دنیا سے جا چکا ہو، اس سے اپنی حال اور کیفیات اور اپنے اوپر اترنے والے کرم کو منسوب کرنے سے نفس کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب آپ کسی بھی شخص کے سامنے اپنے اوپر اترنے والے کرم کو کسی ایسے شخص سے منسوب کرتے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہے، تو نفس کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہستی اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، اور جس کے سامنے آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ اس تک رسائی نہیں رکھتا، لہذا نفس کو تکلیف نہیں ہوتی۔
لیکن آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنے کرم اور حال اور کیفیات کو منسوب کریں گے جو اس دنیا میں موجود ہے اور وہ شخص بھی اس تک رسائی رکھتا ہے، تو نفس کو تکلیف ہوگی کہ کہیں یہ اس کی طرف رغبت نہ کرے، اور جب اس کو تکلیف ہوگی تو ہی اپنی ذات کی نفی ہوگی، تو ہی اپنے نفس کی نفی ہوگی۔ لہٰذا اسی وجہ سے آپ کو کسی کامل و مکمل زندہ شیخ کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں سے ہمارے دوسرے موضوع کا بھی آغاز ہوا چاہتا ہے کہ اسپرچولی اورا کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پہلے موضوع کو بھی تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے۔ اب ہم نے جو پہلا موضوع ختم کیا، اب یہاں پر بھی ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ اگر اپنی نفی ہی کرنی مقصود ہے تو شیخ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کامل و مکمل نہ ہو، تو انسان نے اپنی نفی ہی کرنی ہے، اس کے ذات سے ہی چیزیں منسوب کرنی ہے، تو وہ کوئی بھی ہو پڑا تو اپنی نفی تو ہو جائے گی۔ اب اس کا جواب سنیے، جی بالکل نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص جس کے ساتھ آپ اپنے حال اور کیفیات اور معاملات کو منسوب کر رہے ہیں، اگر وہ کامل و مکمل نہ ہوا، اور جس شخص کے سامنے آپ نے اپنی نفی کی وہ اس شخص کی طرف راغب ہوا اور وہ شخص کامل و مکمل نہ ہوا، تو اس شخص کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ وہ خود اللہ والا نہیں۔ آپ ہو سکتا ہے اللہ کے کرم سے کچھ معاملات کو طے کر جائیں، دوسرا شخص کوئی بھی معاملات طے نہ کر سکے، حالانکہ اس کی جو طلب ہے، اس کی جو تشنگی ہے وہ خالص ہو، لیکن وہ کسی ایسے شخص کی وجہ جو کہ خود خدا شناس نہیں، تو اس کی وجہ سے جو اس کا نقصان ہوگا آپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو آج کے 2 ٹاپک تھے آپ کو بہتر اور احسن انداز میں سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان معاملات کو بہتر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام۔